29 صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، 114 میں سے 29 صورتیں ہیں، اور یہ صحیح ہے کہ ان کا یقینی علم کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اب یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین، یہ تو ہے ہماری عام رائے۔ کچھ لوگوں نے اس کے مفہوم معین کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن چونکہ حضور سے کوئی شے منقول نہیں ہے، اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی رائے صحیح ہے۔ حالانکہ بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس، انہوں نے کہا الف لام میم کا مطلب ہے انا اللہ اعلم۔ انا کا الف لے لیا، اللہ کا درمیانی حرف لام لے لیا، عالم آخری کا آخری حرف میم لے لیا، الف لام میم انا اللہ اعلم۔ تو یہ ایک رائے ہے ان کی، حالانکہ وہ صحابی ہے، لیکن ان کی رائے کو بھی اس طرح سے قبول نہیں کیا گیا کہ یا تو حضور نے فرمایا ہوتا تب تو بات تھی۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ قبول کیا جائے کہ بس یہ اللہ کے ان کے راز ہے۔ ایک اور بات کہی ہے جو مولانا فراہی صاحب نے اس دور میں آ کر کہی ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ جو عبرانی زبان تھی، جس کی کہ بیٹی ہے عربی زبان، تقریباً سمجھنا چاہیے بیٹی ہے یا چھوٹی بہن ہے، عبرانی زبان میں حروف جو تھے وہ شکلوں پر تھے اور حروف کے کچھ معنی ہوتے تھے۔ تو مثلاً توئے کو سانپ کی طرح لکھا گیا ہے، اور تو جہاں ہوگا اس میں وہ سانپ کی سی ایک شکل آ جائے گی، اس کا پھن ہے۔ چنانچہ یہ تا ہا تا سین میم، یہ ان صورتوں کے شروع میں آئے ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سانپ بننے والا جو ہے مذکور ہے۔ جیسے نون ہے، نون کو مچھلی کی طرح لکھتے تھے، مچھلی ہے وہ نقطہ آنکھ کے مانند ہے، اور نون کے معنی بھی عربی زبان میں مچھلی کے ہیں۔ وزن نون، اور مچھلی والا حضرت یونس علیہ السلام کو کہا گیا ہے، تو نون گویا کہ مچھلی کے طرز پر تھا۔ تو ایک کوئی مناسبت بعض صورتوں کی اس حوالے سے بن جاتی ہے کہ یہ سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک، اس کے آخر میں آتا ہے وہ ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی آپ صبر کیجئے اور مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے، کیونکہ انہوں نے جلدی کی تھی۔ تو کچھ ہے، لیکن یہ کہ بائی اللہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حروف متشابہات سمجھ لیجیے، آیات متشابہات بس اللہ کی طرف سے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے زمانے میں یہ ان حروف کا استعمال جو ہے وہ ایک اسلوب تھا، اٹ واز اے اسٹائل نون ٹو آل۔ اگر بالکل یہ غیر معروف ہوتا تو پھر صحابہ سوال کرتے حضور سے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، لیکن معلوم ہوتا اسٹائل تھا۔ جیسے یہ جو ہے نا سلطان باہو کا شعر، الف اللہ چمبے دی بوٹی، اب الف یہاں کائے کو آ گیا، الف اللہ چمبے دی بوٹی دل وچ لائی ہو ہے مرشد دل وچ لائی ہو۔ تو اس سے اسی طرح کا اسلوب شاید تھا جس کی وجہ سے کسی نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، نہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن مجید جو تم معجزہ کہہ رہے ہو اس میں یہ چیز تو ایسی ہے جو پتہ نہیں، تم بتاؤ مطلب اس کا۔ تو اس معروف تھا معلوم